بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ منہج پر بات ہو رہی تھی اور گفتگو یہاں آ کے رکی تھی، جس نقطے پر وہ یہ تھا کہ آخر منہج معلوم کرنا، اس کا سیکھنا ضروری کیوں ہے، کیوں اتنی تاکید ہے، کیوں سیکھنا ضروری ہے. منہج کو اس کا سیکھنا، منہج سمجھنا کیوں اتنا ضروری ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بتا رہا تھا میں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. حدیث گزر چکی ہے کہ یہودیوں میں 71، عیسائیوں میں 72 اور میری امت میں 73 ہوں گے. کلھا فی النار الا واحدہ. سوچو 73 فرقوں میں سے 72 فرقے سب کے سب جہنم میں گئے اور جنت میں صرف ایک فرقہ گیا. صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ. دیکھیں مسئلہ حل ہے. یا رسول اللہ ما ہی، وہ ایک فرقے کو ہم پہچانیں کیسے، کون سے ایک فرقہ ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں ساری مشکلات حل کر دی، ساری پریشانیاں. سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ ما ہی، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کون سی جماعت ہے، کچھ اس کے علامات، کچھ نشانیاں بتائیں. کہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنم میں جائیں، ایک فرقہ جنت، تو کون سا ہوگا، کیسے ہم پہچانیں گے، کیسے ڈھونڈے اس کو، کیا علامات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی. آج جس راستے پر ہم ہیں، جس طریقے پر، اور میرے صحابی جس طریقے پر ہیں، جو لوگ قیامت تک اسی طریقے پر چلتے رہیں گے وہی نجات پانے والا فرقہ اور گروہ ہوگا. طریقہ ہم نے ترجمہ کیا، وہی منہج ہے. دوسرے لفظوں میں کیا کہیں، جس نہج پر ہم چل رہے ہیں آج ہیں اور ہمارے صحابہ چل رہے ہیں، جو لوگ اس نہج پر چلیں گے وہی ناجی ہوں گے، باقی سارے لوگ کیا ہوں گے، ناری اور جہنم میں جائیں گے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہی الجماعہ، اور یہی جماعت ہے. کیا ہے؟ یہی جماعت ہے. چونکہ اس وقت نبی علیہ السلام اس حدیث میں جب یہ حدیث بیان فرماتے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما ہی کون سی ہے، تو وہاں نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ، اور یہی جماعت ہوگی. یہ الجماعہ، سب جماعتیں نہیں، الجماعہ. الف اور لام جب آ جائے نا تو اس کا مطلب بڑا معنی الگ ہو جاتا ہے. ہم نے الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، ہم کتاب نہیں، الکتاب ہے. الرجل، یا ایھا الرجل، قرآن میں ہے خاص. تو جہاں الجماعہ سے مراد
کوئی خاص جماعت. کون سی؟ جماعت صحابہ. کیا؟ جماعت صحابہ. یا صحابہ کے نہج پر جو چلیں گے، والذین اتبعوہم باحسان کے تحت ان کو کیا کہا جائے گا؟ الجماعہ. اسی لیے جب اسلام میں فرقے بندیاں شروع ہوئی، شیعہ پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، قدریہ پیدا ہوئے، مرجیہ پیدا ہوئے، مجسمہ پیدا ہوئے، پتہ نہیں جب سارے فرقے پیدا ہونے لگے اہل بدعت کے، تو اس وقت سلف نے اپنا نام رکھا اہل سنت والجماعہ. سنت سے مراد سنت رسول، جماعت سے مراد جماعت صحابہ. جماعت صحابہ. اور پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا جو گروہ ہوگا اسی کو جماعت کہا گیا، اہل سنت والجماعت. یہ اہل بدعت کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا، اہل سنت والجماعت. اور یہی اسی لفظ کا استغلال ہمارے ہاں اہل بدعت نے کر لیا. جو اہل بدعت ہے انہوں نے اپنے لیے اہل سنت والجماعت، اور جو اصلی اہل سنت والجماعت ان کو وہابی. یہ جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت تھے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہابی. اور جو اہل بدعت تھے انہوں نے اپنا نام کیا رکھ لیا؟ اہل سنت. اور اسی اہل سنت سے پڑھتے چلتے 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 چونکہ اہل سنت والجماعت کافی لمبا نام تھا تو اسی کو ہٹاتے ہٹاتے سنی بن گیا. کیا؟ سنی مسلمان. سنی. ہم نے جمعے کا خطبہ دیا، خطبہ سنا، سلام پھرتے کہا وہابی ہابی ہابی. یعنی کچھ لہجہ پنجاب کا تھا. ہابی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا وہابی ہونا تم؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں تم نے قرآن بتایا نا تو وہابی ہوگا. تو میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا سنی ہوں. میں نے کہا وہابی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ جو اللہ کو نہ مانے وہابی ہے. سنی کون ہے؟ جو سن کر مسلمان ہوا ہو. صاف لفظوں میں ایسے جمعے کے بعد جامع مسجد میں ایسے کہا. وہابی جو اللہ کو نہ مانے، سنی جو سن کر کے مسلمان. یعنی چلتے چلتے بات کہاں تک لوگ بگاڑ دیتے ہیں. ورنہ اہل سنت والجماعت تابعین نے، تابعین نے، سلف نے اہل بدعت کے مقابلے میں جو لفظ، ان کا نام اہل بدعہ، اہل ہوا تھا، اور اپنا نام کیا رکھا تھا؟ اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد سنت رسول اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ. یعنی وہ گروہ جو نبی کی سنت اور نبی کی تیار کردہ جماعت کے طریقے پر چل رہی ہے اس کا نام رکھا تھا اہل سنت والجماعہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا وہی الجماعہ. اب سوال یہ ہے، بات یہ ہو چل رہی تھی کہ منہج اور سلف کا طریقہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اب ان 73 گروہوں میں پتہ نہیں کتنے گروہ بنتے رہیں گے. فتنے کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرقہ ڈھونڈے، وہ گروہ ڈھونڈے جس کو اللہ کے رسول نے نجات کی بشارت سنائی ہے. اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آج کیوں ضرورت ہے زیادہ؟ دیکھو مثال کے طور پر آج ایک زمانہ وہ تھا یہاں کہ خود ہمارات میں آدمی دکان پر آتا تھا تو آنکھ بند کر کے گھڑی میڈ ان جاپان، کپڑا میڈ ان جاپان، یہی کرتا تھا نا. دیکھا ہوگا آپ نے شروع میں، آج سے تقریباً 30 سال قبل صرف مارکیٹ میں کیا ہوتا تھا، اور ہر آدمی وہی، گھڑی ہو تو میڈ ان جاپان ہو، یعنی برتن بھی ہو تو کیا ہو، کپڑا ہو تو میڈ ان جاپان. لیکن جب جاپان کے نقش قدم پر اس کے جیسے اور بہت سارے ملک، میڈ ان چائنا آ گیا، میڈ ان انڈونیشیا آ گیا، میڈ ان کیا ملیشیا آ گیا، نہیں اور میڈ ان کیا کوریا آ گیا. جب یہ ساری چیزیں دکان ایک، آپ کو کپڑا خریدنا ہے میڈ ان جاپان سامان، تو اب تو اسی نام پر، اسی کلر میں، اسی ڈیزائن میں پوری دکان آدمی کی بھری ہے.
تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہر عقل مند آتا ہے سامان لیتا ہے اور پہلے اگر برتن خریدا ہے تو پلٹ کر کے دیکھتا ہے میڈ ان ایران ہے یا میڈ ان جاپان ہے یا میڈ ان چائنا ہے یا میڈ ان انڈیا ہے. کیا خیال ہے؟ پہلے آپ کو ضرورت کم پڑی تھی، کیوں؟ ایک ہی اصلی مال ملتا تھا. جب اصلی مال کے ساتھ نقلی مال مارکیٹ میں آ گیا تو ہر خریدنے والا آدمی اب دیکھتا ہے کہ میڈ ان کہاں کا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ گاڑیاں صرف جو ہے میڈ ان جاپان، اب وہی چیز میڈ ان انڈونیشیا بھی ہے، میڈ ان انڈیا بھی، ہونڈا کے مونوگرام تو وہی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اب آدمی دیکھتا ہے کہ نہیں پہلے کہاں کی ہے. تو دکاندار کیا کہ اصل میں میڈ ان جاپانی ہے لیکن فٹنگ جو ہے وہ چائنا یا انڈیا میں ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی آپ اس کو لینے کے لیے تیار کیوں؟ اب اس یہاں جو ہے میڈ ان مدینہ، میڈ ان سنت جو تھی، اس کے علاوہ بڑی سنتیں نکل گئیں، بڑی چیزیں نکل گئیں اور سب دین کے نام پر فرقے بنے ہیں. اب آج ہر مسلمان اگر نجات چاہتا ہے تو اسے وہ گروہ اور وہ جماعت ڈھونڈنی ہے، جس کو فرقہ ڈھونڈنا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ یہ ناجی ہوگا، اور جس کے علامتیں اللہ کے رسول نے نشاندہی صحابہ کرام کے سے کر دیا تھا. میرے خیال سے مثال دینے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج کیوں ضرورت زیادہ ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ اب مارکیٹ میں جب اصلی مال کے علاوہ نقلی مال آ جاتا ہے تو ہر آدمی اصلی مال کو ڈھونڈتا ہے. پیسہ دینا ہے تو اصلی مال لو. اب آج نبی سنت کے نام پر، نبی کے نام پر، پتہ نہیں مثال کے طور پر، ایک دو نہیں، ابھی مثال کے طور بات چلی تھی، پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب آ رہی ہے کہ صحابہ کرام، موجم اوسط کی حدیث، صحابہ کرام عید نئے سال کو گلے ملتے تھے، مبارکبادی پیش کرتے تھے، مٹھائی دیتے تھے، نیا سال مبارک ہو اور ایک دعا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، آیا واٹس ایپ آیا کہ نہیں آیا؟ سر نہیں آیا؟ اچھے ہو بھائی، خوش نصیب جو نہیں آیا. ہاں اب آگے، اب کتنے زیر، اب یہاں غور کرنے کی چیز ہے. نمبر ایک، پہلی چیز، وہاں نہ مبارکبادی کے الفاظ ہیں، نہ گلے ملنے کے ہیں، نہ مٹھائی تقسیم کہنے کے ہیں، نہ ہیپی نیو ایئر کے الفاظ وہاں موجود ہیں. سمجھ گئے نا؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں وہاں. نمبر دو، سیرے سے وہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے. کہیں سے کسی نے پوری سند حذف کیا، جو کام کی چیز تھی فساد پھیلانے کے لیے اس نے واٹس ایپ پر بھیج دیا اور کچھ بڑھا چڑھا کر کے ترجمہ کر کے. تو جب اصلی چیز کے ساتھ ساتھ نقلی چیزیں آ جاتی ہیں تو وہاں اصلی چیز کی تحقیق کرنا، ڈھونڈنا ہر انسان کا فرض ہوتا ہے. اب 73 میں آپ کو ایک ڈھونڈنا ہے، کتنی محنت کی چیز ہے، کتنی تحقیق کی ضرورت ہے، کتنی جستجو کی ضرورت ہے. یہ تو آسان ہے بھائی، سبھی چلو کوئی بات نہیں. نبی تو فرمائیں 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اور یہ بڑے فراغ دل، بھائی فرقے کی باتیں نہ کرو، سبھی جائیں گے جنت میں. اور اگر کہیں اصلاح کی خاطر توحید کی باتیں کرنے لگے اور ان کو سنت کی دعوت دیں، شرک بدعت سے روکیں، تو جو روشن خیال لوگوں کا ہے وہ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی کم سے کم کچھ تو ہے، اللہ کا نام تو لیتا ہے. ارے ان کو سمجھانے کے بجائے ان کو جا کر کے سمجھاتے جو کبھی اب کلمہ بھی نہیں پڑھتا. اور قرآن کیا کہتا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، ان ہندوؤں سے پہلے بگڑے ہوئے مسلمانوں کو سدھارو. کتنا منہج ہمارا بدل گیا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ مومنوں کو مقدم کریں نصیحت کرنے میں. کیوں؟ مومنوں کو نصیحت کریں گے فائدہ یقینی ہے، لیکن کافروں کو کرو گے تو پتہ نہیں کہ بالکل ہوا میں اڑ جائے یا سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہو. اس لیے 100 کافروں کو سمجھاؤ تو شاید کہیں ایک ایمان لاتا ہے، لیکن 100 مومنوں کو سمجھاؤ گے تو کم سے کم اس وقت دلی طور پر کم سے کم 90 مسلمان تو ضرور تسلیم نہیں بھی کرتے، تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم غلطی کریں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اسلام نے ایک اصول مقرر کیا ہے.
بہرحال دوستو، تو یہ بتانا چاہتا، بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کیوں ضرورت ہے. لیکن یہاں ایک چیز اور بتائیں، کوئی ایک من چلا نکلا. حدیث کیا ہے؟ ذرا غور سے سن، حدیث کیا ہے؟ 72 میں سے 73 میں سے ایک کہاں اور 72 جنت. اب کوئی من چلا اس کو بالکل الٹ دیا، وہ زیادہ ہوشیار تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی الجنہ واحد فی النار وکلھا فی الجنہ. ان میں ایک جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں جائیں گے. دیکھا آپ نے کس طرح سے حدیث کو پلٹ دیا گیا اور کیسے نبی کے فرمان کو یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے رسول کی باتوں کو کس طرح سے ہیر پھیر کر کے اپنے مقصد کے مطابق بنایا جاتا ہے. ایک چیز تو یہ تھی، اسی لیے وہ منہج سیکھنا ضروری ہے. نمبر 4، چوتھا نقطہ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف کے وقت، خاص طور سے جب مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، کیا آیا اختلاف کے وقت بھی اسلام نے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے کہ رہنمائی نہیں کی ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا؟ جیسے کسی نے اسٹیکر نکالا بیوقوف بنانے کا طریقہ نمبر 1 کیا ہے؟ اے بی سچ اور اے بی سچ، کوئی باطل ہے ہی نہیں. آیا کوئی اس کا حل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر منہج معلوم ہے تو امت میں کتنے بھی اختلافات ہوں گے، آدمی اپنی راہ متعین کر لے گا. کب؟ جب انسان کو کیا ہو؟ منہج معلوم ہو. یعنی منہج کا مولنا، اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اختلاف کے وقت جہاں بہت سارے اختلافات، وہاں آدمی اہل سنت والجماعت کا منہج نہایت آسانی سے معلوم کر لے گا. اللہ کے رسول نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے. تقریباً سنن 4 اور تمام مسانید کی حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ سمجھو، میں تو سمجھتا ہوں حدیث کی جتنی کتابیں ہوگی سب میں مل جائے گی حدیث. حدیث کے راوی مشہور صحابی عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، غیروں تک پہنچانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. بڑی اہم حدیث ہے. یعنی اختلاف، انتشار، فتنے کے وقت بھی ہماری رہنمائی نبی علیہ السلام نے کر دیا ہے. ہمیں کچھ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. عرباد بن ساریہ صحابی کا نام ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بعض روایتوں میں فجر کی نماز تھی. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں کی طرف آپ نے توجہ کیا، ہماری طرف توجہ کیا. فَوَعَدَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. صحابہ کا انداز ہے. نماز سے فارغ ہوتے ہی نبی علیہ السلام میں جب ہم لوگوں کی طرف توجہ، رخ مبارک، چہرہ مبارک کیا، متوجہ ہوئے. فوعظنا، تو اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو واعظ کہا، واعظ و نصیحت، خطاب کیا. آپ نے اس دن اتنا زبردست خطبہ دیا اور نصیحت کی، وعظ کیا. ظرفت منها العیون، ہم میں سے ہر آدمی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے. نبی علیہ السلام کا خطاب تھا. ووجلت منها القلوب، اور ہم میں سے ہر انسان کا دل جو ہے دہل گیا، کانپ گیا.
اور اس قدر آپ نے اس دن نصیحتیں کی اور ایسے انداز میں کأنہا موعظۃ مودع، معلوم یہ پڑتی تھی کہ الوداعی نصیحت کوئی آپ کر رہے ہیں۔ مودع، مودع جانتے کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، مودع کہتے ہیں آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ کا والد، آپ کا استاد، آپ کا بڑا، آپ کا سربراہ ذمہ دار آپ کو گیا چھوڑنے کے لیے، ایئرپورٹ تک گیا، ریلوے اسٹیشن تک گیا، یا بس اسٹاپ تک گیا، روڈ تک گیا، اب دیکھا کہ یہاں سے آپ کا باپ، آپ کا استاد، آپ کا بڑا ذمہ دار جب اس نے دیکھا کہ ہاں اب ایئرپورٹ پہ اندر چلا جائے گا، ہماری اس کی جدائی ہو جائے گی، ٹرین پر بیٹھ کے ہماری اس کی جدائی، یا اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو اس موقع پر آپ کا محبوب باپ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کرتا ہے۔ بیٹے دیکھو راستے میں سامان کا خیال رکھنا، بیٹے کسی سے لڑنا نہیں، بیٹے کھڑکی کھول کر کے جھانکنا نہیں، یہ کتنی کتنی نصیحتیں ہم میں سارے انسان پر گزر چکے ہوتے، خاص طور سے ماں اور باپ کتنی اس کو کہا جاتا ہے مودع، یعنی وہ آپ کو الوداع کر رہے ہیں، الوداعی۔ تو ایک انسان وداعی کے وقت جو مخلص آپ کو جس انداز سے نصیحت کرتا سکتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جدائی کے، غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے جدائی کا، اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں آپ کو ہر وہ چیز بتا دینا چاہتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دے۔ آخر میں کیا کہے گا روتے ہوئے، آنسو پہنچتے ہوئے؟ بیٹے پہنچنے کے بعد فوراً ٹیلی فون کر دینا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے، یہ ہوتا ہے نا سب، اس کو کہا جاتا مودع۔ تو اس دن نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، نہایت فصیح، بلیغ، جامع، مؤثر انداز کا آپ نے خطبہ دیا، نصیحت کی، خطاب کیا اور واز کہا۔ ذرفت منها العیون، ہم میں سے ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آگے، آنسو رونے لگا۔ ووجلت منها القلوب، اور ہم میں سے ہر انسان کا دل جو ہے وہ دہل گیا، کانپ گیا۔ کأنہا موعظۃ مودع، معلوم پڑتا تھا کہ آج نبی علیہ السلام ہمیں الوداعی خطاب کر رہے ہیں۔ جو نصیحت ہے، کون سی نصیحت ہے؟ الوداعی۔ اللہ، معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو الوداع کر رہے ہیں، اب ہم کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا یعنی درد بھرا وعظ و نصیحت آپ نے کیا۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو بالکل آج عجیب انداز سے نصیحت کی، معلوم پڑا جدائی کا وقت ہے۔ فاوصنا، تو آپ ذرا کچھ وصیت کر جائیں۔ دیکھا، یعنی جتنے آپ نے نصیحتیں کی تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے یا رسول اللہ، معلوم پڑا ہے کہ تو موعظۃ مودع ہے، اس لیے آپ ذرا سا آپ کو کچھ وصیت کرنے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، سنتے جاؤ، یہ ہے نصیحت، حدیث بڑی جامع۔ اور کتنا بھی امت میں اختلاف ہو جائے، کتنے بھی سیاسی، سماجی و معاشرتی، دینی جتنے بھی فتنے ہوں گے، ہر ایک کا مخرج اور راستہ اللہ کے رسول نے، مخرج سمجھتے ہو نا، کس کو کہتے ہیں؟ کیا؟ ایگزٹ، دیکھتے نا روڈ پہ لکھا ہوا ہے نا، جیسے ایگزٹ دیا ہوا ہے روڈ پر، سارے روڈ کے نظام سے الگ ہو گئے، ایگزٹ میں داخل ہو کر نکل گئے، ایسے ہی سارے فتنے، سارے فساد سے تم نکل جاؤ گے اور محفوظ رہو گے۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں وصیت کریں۔ نمبر 1، اوصیکم بتقوی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، والسمع والطاعت وإن أمر عليكم عبد حبشي۔ نمبر 3،
من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ نمبر 4 وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ 4 وصیتیں آپ نے کیا اور سب کچھ آ گیا۔ نمبر 1، پہلی وصیت اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی اللہ کی، کہ اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں رہا تو پھر زندگی کے سارے مسائل تمہارے سیدھے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تقوی کی بڑی اہمیت بیان کی، اور اکثر بیشتر صحابہ کرام کو تقوی ہی کی وصیت کرتے رہے، علیک بتقوی اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ آخر کار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں، تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، اپنے اندر تقوی پیدا کرو فإنہ رأس کل شیء، چونکہ سارے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر۔ سورۃ النساء کی آیت وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ سورۃ النساء کی آیت بڑی اہم ہے تقوی کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا اور جتنی لوگوں کو ہم نے کتابیں دی، اور آپ کو مومنوں تم کو بھی ہم نے سب کو ایک ہی وصیت کیا تھا، کیا؟ ان اتقوا اللہ۔ علماء اسلام اور علماء تفسیر اس آیت کو روح القرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روح القرآن۔ سورۃ النساء کی یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو روح القرآن کہتے ہیں۔ روح القرآن عربی زبان میں روحا کہتے ہیں چکی کو، کس کو؟ وہ آٹا جس سے پیسے، چکی کو، اس کو کہا جاتا ہے روحا۔ یعنی آٹے کا، اناج کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ چکی، جب تک پتھر گھوم رہا ہے، پتھر بند ہو جائے آٹا بند۔ اسی طرح سے روح القرآن اس آیت کا لقب علماء نے روح القرآن رکھا، یعنی پورے قرآن کی چکی۔ کیا مطلب؟ پورے 30 پارے کے قرآن پر عمل کرنے کا سارا دار و مدار اللہ نے کس پر رکھا ہے؟ اس آیت پر۔ یعنی تقوی آ گیا تو اقیم الصلاۃ پر بھی عمل، تقوی آ گیا تو وآتوا الزکاۃ پر بھی عمل، تقوی آ گیا تو وبالوالدین احسانا پر عمل، تقوی آ گیا تو وایتاء ذی القربی پر عمل۔ اور اگر تقوی نہ آئے تو یہیں بیٹھا پتے کھیلتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ تقوی پر۔ اسی لیے رب العالمین نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، مومنو تقوی پیدا کرو، قول سدید اختیار کرو، یہ دو نیکیاں تم کر لو تو باقی زندگی کے سارے اعمال اللہ تمہارا سدھار، تمہارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سدھار دیں گے، پوری اصلاح تمہاری ہو جائے گی۔ تو تقوی اللہ بڑی برکت ہے۔ تو پہلی وصیت آپ نے کیا کی تھی؟ علیک بتقوی اللہ۔ نمبر 2 میرے بھائیو، والسمع والطاعہ، کیا ہے؟ والسمع والطاعہ۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت کی، سمع اور طاعہ۔ یہ سمع اور طاعہ یہ کیا ہے؟ شریعت کے اصطلاح میں سمع اور طاعہ یہ 2 لفظ ہیں۔ سمع کے معنی سننا،
اور اطاعت کے معنی ماننا. لیکن شریعت میں کتاب سنت کے اندر حدیثوں میں یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے السمع والطاعہ، اپنے حکمراں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے حکام کی، اپنے امراء کی باتوں کو سننا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اس کی اتنی بڑی تاکید اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ آج دیکھ رہے ہیں حکام کے خلاف کھڑا ہونا، مظاہرہ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا ہی پورے ملک کی تباہی و بربادی کے سبب بنا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد نے سنو میرے امت کے لوگوں، جب تک تمہارا حاکم تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہو، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہو، جب تک تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، حج کی اجازت دے رہا ہو، خبردار ما صلو، ہزار برائیاں کوتاہیاں ہو لیکن نماز اگر پڑھتا ہے وہ تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رکھا ہے، خبردار اس کے خلاف مظاہرہ نہ کرنا. نصیحت موقع ملے تو سمجھانا، لیٹر کے ذریعے کرنا، نصیحت الگ چیز ہے. اور اگر نصیحت بھی نہیں، طرف سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جس کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل آپ کے ہاتھ میں، اس کی اصلاح کر دے. اور اسی چیز کو جب چھوڑا، نہیں ہم انقلاب لائیں گے، تو انقلاب لاتے لاتے خود ہی انقلاب کے شکار ہو گئے. بتاؤ کہیں امن و امان نصیب ہو؟ کیا کیا؟ یہ ساری سزا کیوں ملی؟ سمع و طاعت کا دامن چھوڑ دینے کے بعد. ایک پڑوسی ملک کے اندر اربوں خربوں کا تو نقصان ہو گیا، لیکن دھرنے دے دے کے کیا حاصل نکلا؟ کچھ حل ہوا؟ کوئی مسئلہ حل ہو گیا؟ مارے تو غریب گئے، ان کا کیا بگڑا جو دھرنے دیے ہوئے تھے؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑا. ہوا کیا؟ کون سا فائدہ ملک کا، قوم کا؟ کون سی اصلاح ہو گئی ملک کے؟ تو ان چیزوں سے سوائے فساد کے، بگاڑ کے، نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اسلام نے کیا فرمایا؟ آپ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تک کہ اگر شریع تمہیں کفر کی دعوت دے کہ کافر بن جاؤ، مرتد کرنے لگے، پھر اس وقت کھڑے ہونا، ورنہ جب تک وہ کفر بوا کی دعوت نہ دے اور نماز روزے کی اجازت ہو، خبردار ان کے خلاف مظاہرہ نہ کرنا اور ان کا تختہ پلٹنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ فساد ہوگا اور خوریزی ہوگی جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا سوچو، الحمدللہ الحمدللہ ہزار کوتاہیوں کے باوجود آپ پورے ملک کے اندر گھومیں، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کوئی پریشانی نہیں، جہاں چاہیں سائٹ پر گاڑی لگائیں، پارکنگ فری، 1 انچ پارکنگ فری نہیں ہے. لیکن نماز کے وقت ہے تو 1 گھنٹے کے لیے پارکنگ فری. اب اگر آپ 1 گھنٹے کا بہانہ نماز تو نہ پڑھیں اور گاڑی کھڑی کر دیں اور جا کر کے فلیٹ میں سو جائے، پھر مخالفت دے جائے تو غلطی آپ کی ہے، حکومت کی غلطی نہیں ہے. ذرا سوچو کون سی چیز ہے؟ عیدگاہ آپ کو، مصلی آپ کے لیے، نماز کا عید آپ کے لیے، قربانی کا انتظام آپ کے لیے، ساری چیزیں اگر مہیا اللہ نے کیا ہے تو یہ بڑی ناشکری ہوگی کہ نہیں ہم تختہ پلٹیں. میرے بھائی یہی وہ چیز ہے جس کے اللہ سے تاکید کریں. کیا؟ والسمع والطاعہ. عثمان بن عفان کا تختہ پلٹنے والوں نے کیا کیا بتاؤ؟ کوئی امن و امان کی زندگی نصیب ہوئی تھی؟ کیا کیا تھا؟ کون سا امن و امان کی زندگی نصیب ہوئی؟ خوریزی، قتل، لوٹ مار سب ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجی کھڑے ہو گئے، کیا نتیجہ نکلا؟ یہ کہہ کر کہ علی بھی کافر، نعوذ باللہ من ذالک. علی اور عائشہ، امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ، ان کو بھی کہا کہ ہاں ان کی حکومت غلط ہے، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کو قتل کرو، انقلاب لاؤ، ہم حکومت قائم کریں گے. کیا نتیجہ نکلا؟ کتنے لوگ قتل کیے گئے. اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا آیا کہ یہ تلوار ایک مرتبہ اٹھا لو گے تو پھر قیامت تک بند. دیکھ رہے ہو، ابتدا وہاں سے کیا. اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی، ڈرایا تھا، خبردار اگر تم
حکام کے خلاف تختہ پلٹنے کے لیے آپس میں لڑو، اور ایک مرتبہ اگر تلوار اٹھا لیا، میری امت میں تلواریں اٹھ گئیں تو پھر قیامت تک وہ بند ہونے والا سلسلہ نہیں۔ اور دیکھتے ہوں گے دن بہ دن میرے خیال اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں۔ ابھی اب وہ کیا خبر کہ کچھ دنوں میں میزائل اور وہ بھی شروع ہی ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ نوبت نہ آئے، اور اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں ہم۔ تو بھائی اسلام نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا وصیت کی؟ السمع والطاعہ۔ ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب سے امیر بنے کیا آپ نے کر لیا؟ عمر کے زمانے میں یہ تھا، ابو بکر کے زمانے میں یہ تھا، اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، آپ جب سے آئے جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ کیا حضرت علی نے کہا سنو ذرا، سوچا کہ اب میں قریب جاؤں گا تو علی اپنی کرسی ہم کو دے دیں گے، وہ کرسی جگہ۔ سنو واقعی عمر نے جتنا کیا ابو بکر نے کیا، اس کے مقابلے میں علی کچھ نہ کر پایا، بڑا خوش۔ پھر علی نے کہا بات کیوں کیا معلوم ہے؟ عمر جب حاکم تھے تو ہم جیسے ان کی رعایا میں تھے، اور اللہ نے ہم کو خلیفہ بنایا تو تم جیسے بدماش میری رعایا میں آ گئے۔ ایسا بھگا کہ پھر پلٹ کر کے میری بھائی تو انسان نبی کی نصیحتوں کو پیش نظر رکھے، اپنے امن و امان کو، اپنے راحت و سکون کو، اپنے قوم اور ملت کو برباد اور بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ والسمع والطاعہ، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگر تمہارے اوپر قوم نے تمہارے اوپر حبشی، دیکھا آپ نے کیا ہو؟ حبشی ہو، غلام ہو، مجدع نہ کٹا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا السمع والطاعہ، اپنے بڑوں کی حکام کی باتیں سننا، اس پر عمل کرنا جب تک کہ وہ غلط چیز کا حکم نہ دیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہاں کسی کے بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا باتیں ان کی سننا اور ان کی باتوں کو ماننا، یہاں تک کہ اگر کوئی آزاد بڑا آدمی نہیں، غلام ہو، نمبر 2 حبشی ہو، نمبر 3 کنکٹا ہو، نمبر 4 ناک بھی کٹی ہوئی ہو، کتنا بدصورت ہوگا۔ کبھی ناک کٹے گا تو ناک کاٹی ہو، دیکھو کتنا بھیانک منظر ہوتا ہے۔ کان کٹ جائے تب آپ نے فرمایا، اور وہ بھی ایسا ہے کہ لنگڑا لولا ہے، چل بھی نہیں پاتا۔ اگر ایسا امیر تم پر مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کی بھی بات ماننی ہے، کیسا بھی ہو، لیکن ہے تو امیر۔ اللہ اکبر۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سارے مسلم ملکوں میں یہی چیز پیدا کر دے۔ نمبر 3 فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ، اللہ اکبر، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، کیونکہ یہ تو نہیں آ رہی نا، یہ تیسری چیز جو آج ابھی درس سے متعلق ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، چونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، جب تک ہمیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو میری امت میں بہت سارے اختلاف دیکھیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں اختلاف کس میں؟ ہندو مسلم، ہندو عیسائی اختلاف کیا ہے؟ ذرا سوچو، لوگوں نے حدیث کو بدلنا کیسے چاہا، ہاں، اوپر سے نیچے تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک ادنا درجے کا آدمی یہی کہے گا کہ یہاں امت میں جو اختلاف ہوگا وہ امت مسلمہ کا ہے، نہ کہ کافر۔ کیا خیال ہے آپ کے سمجھ میں کیا آیا بھائی؟ اللہ سن فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، تم میں سے، اللہ اکبر، کیا یہود و نصارہ میں تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑے اختلافات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہاں جس اختلاف کا تذکرہ ہے وہ
یہود و نصارہ یعنی امت دعوت کو تو نہیں، یہ امت اجابت کا ہے. کیوں؟ جب سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا قیامت تک چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، سب کس کے امتی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے. آپ کی امت دو طرح کی ہے، ایک کو کہا جاتا ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت. امت اجابت کا مطلب جن لوگوں نے دعوت قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت، اور جو لوگ آج تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت. یعنی وہ بھی آپ ہی کے امتی ہیں، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ کچھ امتیوں نے ایمان لایا، کچھ نے ایمان لانے سے انکار کیا. کیا کہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا. کن پر عذاب آیا؟ کافروں پر آیا نا. لوط علیہ السلام کی امتیوں پر عذاب آیا. تو امتیں، ہر نبی کی امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت اور دوسری امت اجابت. امت اجابت کا مطلب جن لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اور امت دعوت ان کو کہا جاتا ہے جو کفر پر قائم ہے، نبی کی دعوت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کو کی تکذیب کی. وہ بھی امتی ہیں لیکن وہ امت دعوت. تو یہاں کس امت کی کا تذکرہ ہے کہ ہماری امت میں بڑا اختلاف ہوگا؟ امت دعوت. ہاں، منکم مسلمان جو ہو چکے ہیں، فَسَيَرَى مِنْكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے مسلمان امتیوں ہمارے بعد تم میں سے جو زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. ہوگی بات میں؟ اختلاف تو ہوگا، اور کس میں ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والوں میں. کلمہ پڑھنے والوں میں. یہ نقطہ یاد رکھنا جو بتا رہا ہوں، چونکہ نہیں یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی ہے نا، ارے مسلمان کہیں کافر ہو سکتا ہے، شرک کر سکتا ہے، یہی کینا ہے نا. کچھ نہیں تو تمہارے شیخ الاسلام تو ضرور فتویٰ دیتے ہیں بھائی جس نے کلمہ پڑھے وہ شرک کیسے کرے گا. اللہ کے مطلب قرآن نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یہ لوگ اللہ پر، ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مشرک پتہ چلا اللہ کو ماننے والے ہی تو مشرک ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو قصہ سنایا تھا، سری نگر میں کچھ پرانے لوگ ملے ہم کو آج سے 3 سال قبل، تو کہنے لگے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ برسری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں تقریر کی تو توحید پر شرک پر کیا. کس پر؟ شرک پر، توحید پر تقریر، شرک وضاحت کی. تو بعد میں اجمیر کے جن لوگوں نے بلایا تھا کہا مولانا آپ نے بالکل وقت ضائع کر دیا، 2 گھنٹے تقریر آپ نے شرک پر کیا. یہاں مشرک ہے کہاں اجمیر میں؟ ہاں اجمیر میں مشرک ہے کہاں جو آپ کو تقریر کی ضرورت پڑے؟ کہا یہ سب تو ہے. کہا نہیں مشرک تو ہے جو اوپر والے کو مانے اور نیچے. یہاں اجمیر والے تو صرف نیچے ہی والے کو مانتے ہیں، اوپر والے تو چھٹی کر چکے ہیں، پھر کیسے شرک ہوگا؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائیو کیسے شرک ہوگا؟ ذرا سوچو. تو شرک تو وہی ہے جو اللہ کو بھی مانتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. پھر سنن ابی داؤد، ہاں یہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعۃ. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے امت کے بہت سارے قبائل جا کر کے فلاں جگہ شرک کے اڈے پر شرک نہ کرنے لگے. دیکھا اللہ کے سنتے یہ پیشین کوئی ہم نے کیا نہیں اس امت میں کہاں شرک آ سکتا ہے، اس لیے جو کچھ کر رہے وہ سب اسلامی ہے. تو یہ یاد رکھنا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بعد روایت میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اتنے اختلافات امت میں ہوں گے تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، کیا کریں گے ہم؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا نہیں پرواہ نہ کرو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.
اختلاف تو ہوں گے اور تمہیں گمراہی اور ضلالت سے بچنا ہے تو اس کا ایک راستہ کیا ہوگا؟ فعلیکم بسنتی، تم میری سنتوں پر عمل کرنا۔ ابھی کچھ ضرورت رہ گئی ہے، کچھ باقی رہ گئی بھائی، اب اور کیا چاہیے؟ فعلیکم بسنتی، ہم کہتے ہیں سبھی حق پر ہیں، سب حق پر، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہمیں اچھی طرح سے، ایک جگہ میں نے مرزائیت پر تقریر کی تو کہا کہ بھئی آپ نے مرزا کو کیوں برا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا گیا ہو تو پھر آپ ہو، یعنی مرزائیت کو بھی برا کہو تو وہ بھی اتنے روشن خیال فراخ دل ہیں فتوے بعد ہمارے ہاں الحمدللہ کہ مرزائیت کو بھی کافی نہیں۔ اسی لیے آگے بڑھتے بڑھتے کہا کہ ہندوؤں کے دیوتوں کو بھی آپ جہنم میں نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے رام بھی کوئی ولی رہا ہو۔ کیسٹ سنی ہوگی، ارے چھوڑو نا کیسٹ سنی ہوگی نا، اور بڑے بڑے اسکالر، عالم کے نہیں اسکالر کی، بھائی ہندو کے جتنے دیوتا ہیں، گنیش ہے، رام ہے، کرشن ہے، ان کو کیوں غلط کہتے ہو سکتا ہے کہ بعد میں لوگوں نے بگاڑ، یہ بھی تو جنت میں نہ ولی نہیں نبی ہی رہے ہوں گے، کیا رہے ہوں گے؟ کیسٹ سنی ہوگی آپ لوگوں نے، ہاں پھر کتنے لوگ ہیں تو میرے بھائی اتنے فراخ دل ہو گئے کہ رام کو بھی ہم کہاں پہنچانے لگے؟ جنت میں، وہ کرشن کو بھی، گنیش کو بھی، ہم اتنے کشادہ دل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی، تم اس وقت اگر اپنے آپ کو ضلالت، گمراہی، ہلاکت سے بچانا ہے تو کیا کرنا؟ میری سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں کو پڑھنا، سنتیں ڈھونڈنا، سنت سیکھنا اور میری سنتوں پر عمل کرنا۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہمارے خلفاء راشدین جو ہوں گے ان کی سنتوں کو اختیار کرنا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ ہمارا اور ہمارے خلفاء راشدین کا طریقہ اختیار کرنا، یہی نجات کا اور یہی اصل میں ہر فتنے سے بچنے کا راستہ ہوگا۔ دیکھا منہج بالکل اللہ کے رسول نے واضح کر دیا۔ اختلاف کے وقت، فرقے بندیوں کے وقت، فتنوں کے وقت ہمارے لیے نجات کا جو راستہ ہے، ہدایت کا جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا جو راستہ ہے، اللہ کے رسول نے بالکل واضح کر دیا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھام لینا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں کے نیچے دبا لینا۔ اللہ اکبر، آپ نے بڑی زبردست، یعنی اس حدیث میں آپ نے بہت اہم چیز بتا دی۔ کیا فرمایا؟ فرقے کے وقت جب فتنہ ہو جائے اور اختلافات ہو جائے تو تمہارے لیے نجات کا راستہ کون ہے؟ میری سنت اور ہمارے خلفاء سے، پھر ان کو مضبوطی سے پکڑنا اور دانت کے نیچے دبا لینا۔ ہاں کیوں دانت کے نیچے دبانے کا مطلب؟ آپ نے اشارہ کیا کہ اس اختلاف کے وقت میری سنتوں پر عمل کرنے میں نجات تو ہے، لیکن سنتوں پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں سنتوں پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ اکبر۔ اس لیے عضوا علیہا بالنواجذ کا دو معنی بتا۔ امام ابو الحسن سندھی الکبیر رحمت اللہ علیہ، جن کی محنتوں سے الحمدللہ یمن، خلیج، ہمارے بر صغیر میں جن کی برکت سے علم حدیث عام ہوا۔ یہی ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ میرے خیال بتایا تھا کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، مدینے میں لوگوں نے ڈلوایا، صرف اس بنا پر کہ سنت پر عمل کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر یہ درس دے رہے تھے۔ یہ ٹھٹھا کے تھے، وہاں ہجرت کر کے گئے تھے،
وہاں کے لوگوں نے تنگ کیا، مدینہ آئے، الحمدللہ انہوں نے جب درس حدیث شروع کیا، بخاری کی شرح، مسلم کی شرح، ابو داؤد کی شرح، ترمذی کی شرح، سب شروحات، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث دے رہے تھے، تو ان کے 3 بڑے شاگرد پیدا ہوئے، ایک علامہ حیات سندھی، دوسرے علامہ امام محمد بن اسماعیل الامیر صنعانی، اور تیسرے اپنے یہاں کے مولانا محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 شاگرد جو ان کے پیدا ہوئے، علامہ حیات سندھی کے، الحمدللہ علامہ حیات سندھی سے پھر 3 شاگرد پیدا ہوئے ماشاءاللہ، جنہوں نے پورے دنیا کے اندر حدیث عام کر دی، اللہ اکبر۔ ایک تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے خلیج میں توحید کا پرچم لہرایا اور شرک و بدعات کو مٹایا، اور آج تک الحمدللہ تو ان کے آثار باقی ہیں۔ نمبر 2 محمد بن اسماعیل امیر یمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سبل السلام بلوغ المرام کے شارح صاحب سبل السلام، انہوں نے ماشاءاللہ پورے یمن کو اور پورے عرب میں حدیث کو عام کر دیا۔ نمبر 3 ہمارے بر صغیر کے علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1163 یا 64 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ ان تینوں نے 12ویں صدی کے اندر حدیث کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرایا۔ ایک تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، نمبر 2 صنعاء یمن کے رہنے والے علامہ امام محمد بن اسماعیل امیر یمانی، اور نمبر 3 محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہی 3 ہیں جن کی وجہ سے دوبارہ دنیا میں علم حدیث کا چرچا شروع ہوا، پھر انہی سے لوگ آگے بڑھتے رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں بتا رہا تھا کہ علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر، 2 سندھی ہیں، ایک صغیر ایک کبیر، یہاں بات ہے کبیر کی۔ انہوں نے کہا عزو علیہا بالنواجس کا معنی بڑا پیارا سمجھایا، کہا عزو علیہا بالنواجس کا مطلب یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ اس وقت حدیث پر عمل کرنے میں بڑی مشکل ہوگی۔ کیوں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ عزو علیہا بالنواجد، کتنی بھی تکلیف آئے لیکن حدیث کا دامن نہیں چھوڑنا، کیوں؟ نجات اس میں ہے۔ تو اس کی مثال ایک ذرا دیکھو، اس کی ہم اپنا بتائیں، آپ کہیں چلے جائیں، انجیکشن ڈاکٹر نکالے اتنا بڑا، اب تو لوگ عادی ہو گئے، جہاں دیکھو بیٹھے بیٹھے سب کرتے رہتے ہیں، اتنا بڑا انجیکشن لگائے اور آپ کو پتہ چلے تو بڑا خطرناک لگ رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور ڈاکٹر نے تو پکڑ رکھا لگوانا ہی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاں دیکھا امام ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ، یہ مطلب ہے کہ جیسے سوئی لگا رہا ہے لیکن ایک انسان سوچتا ہے کہ ہاں تکلیف تو ہوگی، اور اتنی تکلیف ہو رہی کہ آواز نہ نکلے، منہ بند کر کے ایسے ہاتھ اس کو دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور معلوم ہے کہ اسی تکلیف کے برداشت کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، تو انسان اپنی زبان دانت کو بند کر لیتا ہے، لیکن اس چیز کو کراتا ضرور ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ لوگوں اختلاف کے وقت سنت پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ علامہ سندھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو کوئی چیز مضبوطی سے پکڑنا ہو، جہاں انسان کا ہاتھ جواب دے جاتا ہے وہاں انسان اپنے دانت سے کام لیتا ہے۔ نہیں، ایک پہلوان بیٹھے ہیں، انہوں نے بیپسی کی اب ایک بوتل خریدی، ہاتھ سے پکڑا نہیں کھلا، پھر سرک گیا، آخر میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ جہاں ہاتھ کام نہیں کرتا وہاں یعنی قوت کی، ہمت کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے تمہارے ہاتھوں سے ڈھکن نہ کھلا، تمہارا ہاتھ جواب دیا لیکن تم اس کو کھولتے ہو، کیوں؟ ہمیں اسی فائدہ، ہمیں یہ چیز پینی ہے، اس لیے اس کو کھولنے کے لیے جہاں ہاتھ جواب دے دیا، اگر دانت کام آتا ہے تو دانت بھی استعمال کرتے ہو، لیکن اس کو چھوڑتے نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت؟
اختلاف کے وقت میں ہماری سنتوں پر عمل کرنے میں دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی کتنی بھی تکلیف آئے، دنیا چلی جائے لیکن میری سنت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث تو رہ گئی تھوڑی سی، چلو آگے انشاءاللہ، نہیں کوئی بات نہیں، آ جائے گی، کچھ لوگوں کو جانا بھی رہتا ہے نا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔